سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے کہ اگر کوئی بہت بڑا انسان بھی اپنی آنکھ کے حوالے سے بے فکر ہو جائے تو وہ بھی آنکھوں کے فتنے میں مبتلا۔ آنکھ کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی بیان فرمایا اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کو بطور مفہوم اس کے خلاصے کے طور پہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے بغداد معلیٰ کے اندر، 30,000 حدیثیں ان کو سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھی۔ بڑے محدث، عالم، فقیہ اور اپنے وقت کے بڑے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور قرآن مقدس کو 7 قرأت پر تلاوت کرنا جانتے تھے، یعنی کہ وہ قرأت 7 سے قرآن مقدس کی تلاوت جانتے تھے اور حافظ قرآن تھے۔ بڑے زاہد، بڑے عالم، توکل میں اپنی مثال آپ۔ ابھی بغداد معلیٰ کی سرزمین، بغداد شہر ابھی بسا ہی تھا، بہت عرصہ نہیں ہوا تھا اس کو بسنے، نیا نیا بسا تھا بغداد معلیٰ۔ عروس البلاد، جیسے ممبئی ہندوستان میں عروس البلاد کہلاتا ہے، ویسے عراق کی سرزمین پر بغداد عروس البلاد تھا، اور وہاں پر شیخ ابو عبداللہ اندلوسی، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب، فقیہ، محدث اور اتنے بڑے زاہد اور عابد تھے کہ ہزاروں لوگ آپ کے مرید اور ہزاروں لوگ آپ کے شاگرد تھے۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا۔ حج کے ارادے کا جیسے لوگوں کو علم ہوا، لوگ جوق در جوق آپ کے ساتھ حج کرنے کی تمنا میں آپ کے ساتھ ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج وہی کرے گا جو مکمل توکل کے ساتھ نکلے۔ ہزاروں شاگردوں کو لے کر کے نکلے، اور آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اتنے معتمد اور اتنے مستند وہ فقیہ اور محدث تھے کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی جیسے لوگوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی حج کے لیے جا رہے ہیں تو انہی کے ساتھ ہو جائیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی یہ کیسے لوگ ہیں، اپنے دور کے صوفیاء کے امام ہیں یہ لوگ۔ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی بلندی عطا کی ہے۔ سرکار غوث اعظم اور سرکار غریب نواز کے شیوخ اور مشائخ میں ان کا جو وہ نام آتا، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو اے شیخ ابو عبداللہ اندلوسی جیسے فقیہ اور جو وہ محدث کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی حج کے لیے نکل جائیں۔ یہ قافلہ چلا، چلچلا دھوپ تھی، جیسے یہ قافلہ نکلا تو پانی کی پیاس کا احساس لوگوں کو ہوا۔ شیخ نے اتنے توکل کی بات کی تھی کہ لوگ مشکیزیں بھی ساتھ نہ رکھیں، اللہ کی راہ میں نکلے تو پھر اسی شان سے نکلے۔ اپنا انداز تھا ان کا، حالانکہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، پرہیزگاری کا توشہ ہے۔ نکلے اس تقوی اور پرہیزگاری اور توکل کے توشے کے ساتھ، ایک جگہ ایک علاقے میں گئے تو اس بستی میں دیکھا کہ لوگ شرک میں گرفتار ہے، اور کوئی آنکھ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سلیب کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ شیخ نے یہ سب منظر دیکھا اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ شاگردوں نے کہا کہ ہمیں پیاس بھی لگی اور چلچلاتی دھوپ بھی ہے، اگر یہاں پر دوپہر میں قیام کر لیا جائے تو شام کے وقت روانہ ہو جائیں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ لوگ رک گئے اور گرجا کے نیچے جو دیوار کا سایہ تھا وہیں پر لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ شیخ کو احساس ہوا کہ میرے شاگرد اور قافلے والے پانی کے حوالے سے بے چین اور ان کو پانی ملتا نہیں، تو وہ مٹکی لے کر کے پانی کی تلاش میں نکلے۔ جیسے وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور پانی کی تلاش میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک بڑا سا تالاب ہے، اور تالاب پر جو ہے کچھ لڑکیاں ہیں اور بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، اور وہ پانی بھر رہی ہیں، اور ان تمام لڑکیوں کے اندر ایک اور لڑکی ہے جو بڑی حسین و جمیل اور حسن کی ملکہ ہے۔ ان کی نظر اس لڑکی پہ پڑی، وہ تو پانی ہی بھول گئے۔
حکم تھا کہ اگر کسی عورت پر پہلی نظر پڑے تو نظر جھکا لو۔ ان سے یہ چوک ہو گئی، بھول ہو گئی کہ انہوں نے اتنے متقی، پرہیزگار، پاک باز، عابد، زاہد ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی کو وہ تکتے رہ گئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی عورت پر، خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور یہ سوچ کر نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اسی وقت اسے بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ جنت نعیم اس کے مقدر میں بے حساب لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے دیکھ لیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ اللہ رب العزت سب پر رحم فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرمایا کرتے تھے، میرے بیٹو، شیر کے پیچھے بھاگنا پڑے چلے جاؤ، ناک کے پیچھے جانا پڑے چلے جاؤ، کبھی خوبصورت عورت کے پیچھے نہ جانا، اس لیے کہ ناک ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، حسن نسواں ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ وہ ڈسن ہے جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ آج میری قوم کے جوانوں کو اسی راہ پر لا کر ڈال دیا گیا۔ فلموں میں لڑکی بے نقاب، بے حجاب، حتیٰ کہ ننگی کی جا رہی۔ سب سے زیادہ فلم وہ دیکھی جاتی ہے جس کے اندر ننگا پن زیادہ ہوتا ہے، عریانیت زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ وہ تصویریں دیکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبداللہ موسوی تو یہاں تک فرماتے ہیں جو عورتوں کو دیکھنے کا عادی ہوگا پاپ کی نظر سے، اسے تیار رہنا چاہیے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، اس کی زبان پہ موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ اندازہ کریں جو عورتوں کی صورت اور چہرے دیکھیں مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، جو زنا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے فلموں کے اندر، اس کا موت کے وقت حال کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ زندگی کی رنگ ریلیاں ہمیشہ نہیں رہے گی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ عیش و عشرت کدے ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ تام جھام ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ دنیا ہے، دنیا، اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، چند لمحے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کے فریب میں نہ آؤ، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ۔ دنیا تمہیں اغوا کرنا چاہتی ہے، دنیا فکر کو اغوا کرنا چاہتی ہے۔ تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو تحفظ فراہم کرو۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں کا غلط استعمال انسان کو کیسے کیسے بڑے انسانوں کو کہاں تک لے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ ابو عبداللہ اس لڑکی کو دیکھ کر چند لڑکیوں سے سوال کرتے ہیں، یہ لڑکی جو اتنی خوبصورت ہے یہ کس کی لڑکی ہے؟ تو کہا کہ یہ شہر کے سب سے امیر ترین انسان اور مذہب عیسائیت کا جو بہت بڑا رہنما ہے اس راہب کی بیٹی ہے۔ تو کہا اتنی خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، اس کے باوجود اس کے باپ نے اس کو ذلیل کیسے کیا کہ اس کو پانی بھرنے بھیج دیا؟ کہا اس کے باپ نے ذلیل نہیں کیا، اس کے باپ بڑا ہوشیار ہے، اس کی تربیت کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ کام دھام سیکھے کہ اپنے سسرال میں جا کر کے وہ رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو۔ ذلیل نہیں کیا بلکہ اس کی تربیت کا یہ ایک اصول ہے کہ اس نے اس کو کام پر لگا رکھا ہے۔ جب آنکھیں چار ہوئی اور لڑکی کو تکتے رہ گئے تو وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، مگر ان 3 دنوں میں بھی جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر ویسے سر پکڑ کر بیٹھتے تھے۔ حضرت سیدی شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں، یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے مرشدوں میں سے ہے جن کے بارے میں ہم شجرے میں یوں پڑھتے ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ ان کے پیر و مرشد سید الطائفہ جنید بغدادی نے آپ سے فرمایا بہت دیر ہو گئی بیٹا، شیخ کو جائے ہوئے ذرا خبر لاؤ۔ جب وہ تشریف لائے تو دیکھا کہ شیخ تو سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار،
جب شیخ کے پاس پہنچے اتنے متقی کے پاس شیخ ابو بکر شبلی کہنے لگے شیخ کیا بات ہے؟ شیخ نے بات کہہ دی کہ حضرت کیا کروں کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں ناکام ہو گیا ہوں، ایک لڑکی پر نظر پڑی، مجھے چاہیے تھا کہ نظر جھکا لیتا، فتنے سے بچ جاتا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، اب حال یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، اس سے پیار ہو گیا، اور اب میں جو ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے شادی کروں، نکاح کروں اس سے۔ آپ نے فرمایا ایک عیسائی لڑکی سے تم نکاح کرو گے؟ ایک عیسائی لڑکی سے تم نکاح کرو گے، اس سے شادی کرو گے؟ تو کہا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پوچھا حضرت شیخ شبلی نے تمہیں 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، کتنی حدیثیں یاد رہ گئی ہیں؟ کہا سب بھول گیا ہوں، صرف ایک حدیث یاد ہے، ایک لڑکی کو دیکھنے کا وبال، کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈالنے کا وبال۔ کہتے ہیں کہ 30,000 کے 30,000 بھول گیا، صرف ایک حدیث یاد رہی، اور وہ یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے جو اپنا دین بدل دے اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کہ ساتوں قرات سے قرآن یاد کیا تھا، حفظ کیا تھا، کتنی آیتیں رہ گئی؟ کہ 2 آیتوں کے سوا کوئی آیت یاد نہیں، سب بھول گیا، کچھ یاد نہیں ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ تم لوگ جاؤ حج کے لیے، میں نہیں آتا۔ سفر حج سے رک گئے، سفر حج سے رک گئے۔ دنیا یوں ہی نہیں عورتوں کو ننگا کر رہی ہے، دنیا یوں ہی نہیں مردوں کو معاذ اللہ کبھی فیشن کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ عورتوں کی محبت میں مبتلا کر کے یوں ہی مشن سے نہیں ہٹا رہی ہے، مقصد سے نہیں ہٹا رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلم امہ کے جوان اپنے مقصد کو پہچان لیں گے اس دن دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، اس لیے ان کو شراب و شباب میں مبتلا کر کے اپنے مقصد سے بیگانہ کر دو، تاکہ یہ اسی کے اندر جو ہے وہ اللہ اکبر ٹامکٹوئیاں کرتے رہے اور اپنے مقصد کو کبھی پہچان نہ سکے۔ مگر اے مسلم جوان، اپنی ذمہ داری کا احساس کر، اپنے کردار کو پاکیزہ کر، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر، اپنے دل میں سوز پیدا کر، اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کر، اپنے خیال کی تطہیر کر۔ اللہ اکبر، دیکھ تو صحیح کہ کیسے بڑے بڑے کس طرح گندگی کے اندر اللہ اکبر ملوث ہوئے، صرف نگاہوں کی پاکیزگی نہ ہونے کی بنیاد پر، نگاہوں پہ کنٹرول نہ ہونے کی بنیاد پر، نگاہوں کی حفاظت نہ ہونے کی بنیاد پہ شیخ ابو بکر کو کہتے ہیں آپ لوگ جائیں اور حج کریں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ اس راہب کے پاس جا کر کے کہتے ہیں شیخ عبداللہ اذان کا جواب دے دیں۔ پھر اس کے بعد عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ ابو عبداللہ نے حضرت شیخ ابو بکر شبلی سے کہا کہ جاؤ، میں حج کو اب نہیں آتا، تم لوگ جاؤ۔ آپ حج سے رک گئے، بدنگاہی کا وبال، آنکھوں کے غلط استعمال کا وبال، حج سے رک گئے۔ اور اس کے بعد صرف اسی پر بس نہیں، جب یہ خبر شاگردوں میں ہوئی تو سب رونا پیٹنا مچ گیا، آہو بکا کرنے لگے، بے چین ہو گئے۔ بہت سمجھایا، شاگردوں نے حدیثیں پیش کی، قرآن کی آیتیں پیش کی، اور کہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک عیسائی لڑکی کی محبت میں آپ سفر حج سے رک رہے ہیں، اتنے بڑے قافلے کو، مریدین، خلفاء اور شاگردوں کے قافلے کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کیا کروں؟ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ہے، اللہ اکبر، خدا کی شان، میں کیا کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا۔ اللہ نے مجھے کس آزمائش میں مبتلا کر دیا، کس آزمائش میں گرفتار فرما دیا، اور اس کے بعد پھر وہ روتے پیٹتے چیختے چلاتے رہ گئے۔ اور ادھر شیخ عبداللہ ابو عبداللہ اس عیسائی راہب کے پاس گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد کہنے لگے کیا یہ لڑکی تمہاری ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے، تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، بغداد کا سب سے بڑا فقیہ، بڑا عظیم محدث، اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا میری بیٹی کا نکاح تو میں اسی کے ساتھ کروں گا، شادی اسی کے ساتھ کروں گا جس کو وہ پسند کر لیں۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو میں تیرے ساتھ اس کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دروازے کے باہر کھڑے تھے، ادھر لڑکی سے، اندر اس کا باپ سوال کر رہا تھا، خوبصورت
खूबसूरत और होशियार लड़की ने कहा वो मुसलमान है, हम ईसाई हैं, और मैं उसके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? शादी के लिए एक ही शर्त है, अगर वो ईसाइयत को कबूल कर ले, अगर वो नसरानियत को कबूल कर ले, तो उसके बाद मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। इधर उस लड़की की जबान से निकला, अगर वो ईसाइयत को कबूल कर ले तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इधर अल्लाह अल्लाह, इन्होंने अपनी जबान से कह दिया मैं ईसाई हो चुका हूँ, मैंने ईसाइयत को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। ये कितनी खौफनाक मंजिल है, ये कितनी दर्दनाक मंजिल है। अल्लाह अकबर। ज़वाल ईमान, बदनिगाही का वबाल ज़वाल ईमान, निगाहों के गलत इस्तेमाल की सजा, ईमान का छीन जाना। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, आपको और हमें कौन समझाए, आज हमने अपनी निगाहों को आवारा किया है, हमारा क्या अंजाम होगा? वो तो इतने बड़े मुहद्दिस थे, इतने बड़े फकीह थे। अल्लाह अकबर। जब कहा ना कि मैंने ईसाइयत कबूल कर ली है, और उसके बाद वो लड़की ने बाहर आके कहा ईसाइयत तो तूने कबूल कर ली है, अगर तुम मेरे जिस्म की लज्जतें चक्कर फिर यहाँ से चला गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए मेरी शर्त है कि मेरा महर ये होगा, महर में ये होगा कि 1 साल तक तुझे यहीं रहना होगा, और जो मैं सूअर चराती हूँ खिंजीर, तुझे वो सूअर मेरे साथ चराने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा मुझे ये भी मंजूर है, मैं सूअर चराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तेरे बाप से इतनी बात कर ले कि वो जब मैं सूअर तेरे साथ चराया करूं और महर की अदायगी में सूअर चराऊं, तो वो तुझे अपना चेहरा छुपाने के लिए ना कहे, बल्कि मैं तेरा चेहरा तकता रहूं। हर दुख सहेंगे, हर दुख झेल लेंगे, लेकिन तेरे चेहरे पे नकाब नहीं आना चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं कि जिस असा के सहारे कभी सहारा लेकर हदीस पढ़ी जाती थी, जुमा के खुतबे दिए जाते थे, कुरान की आयतें जिस असा का सहारा लेकर के तिलावत की जाती थी, वास और नसीहत जिस असा को पकड़ करके की जाती थी, आज बदनिगाही ने अबू अब्दुल्ला को उस मकाम पर पहुंचाया कि उसी असा से वो सूअर के बच्चों को कवर कर रहे हैं, उन्हें समेट रहे हैं उसी असा से। ये हालत हो, ये कैफियत हो गई। ये आज बदनिगाही को मामूली गुनाह समझने वाले, बल्कि गुनाह भी ना समझने वाले कहां हैं? जरा सोचो और गौर करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। वो लोग हज को गए, बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत दुआएं की, बहुत आंसू बहाए, और उसके बाद जब वापस पलटे उसी गांव से, उसी शहर से, तो देखा ये सूअर चराते हैं, खिंजीर चराते हैं, उस लड़की के पीछे पीछे फिरते हैं। ये मंजर देखा, कहाँ वो हदीस की मसनद, कहाँ वो शेखुल कुरान का खिताब, कहाँ वो मुहद्दिस का लक़ब, कहाँ वो फकीह का लक़ब, और कहाँ पर ये मंजिल। अल्लाह अकबर। इन हालात के अंदर उन्होंने ये मंजर देखा, बहुत रोए, बहुत समझाया, आखिरकार रोते रुलाते वो वापस हो गए। अभी ये सोच रहे थे बगदाद जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, लोगों को क्या बात बताएंगे, लोग कितनी बातें करेंगे। बादशाह को पता चला, बादशाह ने सारे मदरसे बंद करवा दिए, सारी मसनदें उठवा दी कि ऐसा करते अहले इल्म। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सारी रौनकें रूठ गई, इल्मी रौनकें बगदाद मोहल्ला की सरजमीन से। अब मजीद जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या दिखाएंगे? कहते हैं सबके दिल पर गम था, बोझ था, तकलीफ थी। ऐसे में अभी बगदाद मोहल्ला करीब आ रहा था, हमने क्या देखा, कोई पीछे से साया नजर आता है, आवाज देता है रुको रुको, ठहरो ठहरो, रुको रुको, ठहरो ठहरो। हम ठहर गए तो क्या देखा, वो नहर में गुस्ल करके बाहर आता है, और आने के बाद बुलंद आवाज से पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तरह से वो पढ़ते, हमने देखा तो कोई और नहीं था, वो शेख अबू अब्दुल्ला ही थे। हम उनसे लिपट गए, उन्होंने कहा कि मैंने तौबा कर ली, मुर्तद हो गया था, नसरानी हो गया था, ये सब कुछ हो गया था,
اللہ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا، اب میں اس لڑکی کو چھوڑ کر آ گیا ہوں اور پھر سے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ مگر وہ دور اتنا خوبصورت دور تھا، اتنی بڑی غلطی ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے تھے، اسے قبول کر لیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں تو اگر کوئی چوری سے توبہ کر لے تو پھر بھی اس کو چوری کا طعنہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی زنا سے توبہ کر لے تو بھی اس کو زنا کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی سود کے دھندے سے توبہ کر لے تو بھی اس کو جو وہ پھر پچھلے گناہ کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی داڑھی منڈانے سے توبہ کر لے، بے نمازی پن سے توبہ کر لے، جس جرم سے توبہ کر لے، پھر بھی طعنہ دیا جاتا ہے۔ سن لو، توبہ کرنے والے کو کبھی آر نہ دلانا، طعنہ نہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی سچی توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ پہ آر دلاتا ہے، اللہ اکبر، اس وقت تک آر دلانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو کر کے ذلیل نہ ہو جائے۔ چونکہ وہ لوگ علم والے تھے، تقوی والے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ کی اس غلطی پر ان کو سینے سے لگایا توبہ کے بعد، اور پھر اسی شان کے ساتھ چلے۔ مسندیں سجنے لگی، مدرسے کھول دیے گئے، سارے معاملات بھلا دیے گئے۔ آخر کار ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ ایک لڑکی کے حسن میں آخر مرتد ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ آپ نے کہا نا میرے ایک گناہ کی وجہ سے، یہ تو بدنگاہی کا گناہ تھا، یہ تو بہت بڑا گناہ تھا، یہ تو، لیکن اس بدنگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے؟ اس بدنگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے؟ کیوں مبتلا ہوئے؟ وہ کہتے تھے کہ بس ایک گناہ تھا میری زندگی کا جس نے مجھے بدنگاہی میں مبتلا کیا، بدنگاہی نے مجھے جو وہ ارتداد کی طرف لے گیا۔ تو لوگ پوچھتے تھے وہ کون سا گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا، سفر حج سے روک گیا، ارتداد تک لے گیا؟ آپ ارتداد تک پہنچے، اس وقت انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ایسا ہوا مسند سجی ہوئی تھی، درس ہو رہا تھا حدیث کا، ایک برقع پوش خاتون آئی اور اس نے پوچھا کیا شیخ ابو عبداللہ یہاں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں موجود ہے، مگر تم کون ہو؟ کہا ان سے کہو کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، ملنا چاہتی ہوں۔ اسلام قبول کرنے کی بات آئی تو دروازہ کھول دیا گیا، برقع پوش آ کے بیٹھ گئی، اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد کہا ابو عبداللہ مجھے پہچانا؟ کہا کون ہو تم؟ اس نے ساری داستان بتائی، یہ وہی لڑکی تھی جو آئی۔ اب کیوں آئی ہو؟ کہا میں نے تو اسلام قبول کیا۔ کیسے قبول کیا؟ کہا کہ آپ جب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے خواب میں دیکھا سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کی زیارت کی، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں اے لڑکی دین اسلامی حق ہے، دین اسلامی حق ہے، دین اسلامی حق ہے۔ 3 بار انہوں نے کہا اور کہا جا اس کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لے۔ تو میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں یا رسول، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں، مسلمان ہو گئی ہوں۔ اور مجھے یہ بھی کہا کہ تیری وجہ سے وہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہوا، اب تو اسلام قبول کر اور جا کر کے اس سے نکاح کر لے تاکہ تیرا حسن بھی اس کو نصیب ہو جائے۔ اس نے جو کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کر لی گئی، مگر توبہ کے بعد اب اس کو انعام یہ ملے کہ تو جا کر کے اس سے نکاح کر لے مسلمان ہو کر۔ وہ مسلمان ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت صرف عبرت کے لیے بتا دیں، ہم کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، کھوج اور تجسس کے لیے نہیں، صرف عبرت کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں آخر کون سا وہ گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا اور بدنگاہی آپ کو کفر اور ارتداد تک لے گئی؟ تو فرماتے ہیں جب ہم سفر حج میں چلے تھے اور اس گاؤں میں پہنچے تو جو یہ لڑکی کا گاؤں تھا اس گاؤں میں پہنچے تھے تو لوگوں کو ہم نے کفر اور شرک کرتے دیکھا، کفر شرک کرتے دیکھا، تو اس وقت تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا بڑا متقی ہوں، کتنا بڑا پارسا ہوں، کتنا بڑا علم والا ہوں، اور یہ سب بے وقوف احمق لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ میں اپنے تقوی پہ گھمنڈ کر رہا تھا اور ان لوگوں کو غلط کاموں سے روک نہیں رہا تھا، اور پھر اللہ اکبر ایک عیسائی آیا اور آ کر کے مجھ سے لپٹا اور لپٹ کر کے کہا کہ مجھے بھی مسلمان بناؤ۔ تو میں نے کہا چل ہٹ کافر یہاں سے، اور میں نے اس کو دھکا دے کر کے بھگا دیا اور کہا میں اللہ کے نزدیک اتنا مقرب ہوں
تو مجھ سے لپٹتا ہے؟ تو اس نے جاتے جاتے کہا ابو عبداللہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کون اللہ کے نزدیک مقرب ہے اور کون اللہ کے نزدیک مردود ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ گیا پھر مجھے نہ ملا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی، وہ مسلمان ہو گیا اور رات و دن عبادت کرنے لگا، اور اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت اور اپنے علم اور اپنے تقوی کے گھمنڈ کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے بدنگاہی کے وبال میں مبتلا فرمایا، اور اس بدنگاہی نے مجھے جو ہے وہ ارتداد تک کے پہنچایا۔ یہ میری داستان ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عبرت کی بات ہے۔ اگر کوئی واقعی متقی ہو کر تقوی پہ گھمنڈ کرے، اگر کوئی واقعی علم والا ہو کر علم پہ گھمنڈ کرے تو اس کا ہی انجام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو تقوی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ اندازہ فرمائے تو یہ بدنگاہی کا وبال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے عاشقان رسول، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ یہ جو رات دن کا مشغلہ بنا رکھا ہے، گندی فلموں کو دیکھنا، جرائم کو دیکھنا، گندگی کو دیکھنا، یاد رکھیے ہمارے اسلاف نے ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کی، نگاہوں کی حفاظت کی۔